امام نے بیان کیا، ان سے ثابت نے، ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم غار ثور میں چھپے تھے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر مشرکین کے کسی آدمی نے اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو وہ ضرور ہم کو دیکھ لے گا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ان دو کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3653 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا میں اور جو کچھ اللہ کے پاس آخرت میں ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا تو اس بندے نے اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر ابو بکر رونے لگے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم کو ان کے رونے پر حیرت ہوئی، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بندے کے متعلق خبر دے رہے ہیں جسے اختیار دیا گیا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ بندے تھے جنہیں اختیار دیا گیا تھا، اور واقعتاً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اپنی صحبت اور مال کے ذریعے مجھ پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سب سے زیادہ احسان ہے، اور اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کا بھائی چارہ اور اسلام کی محبت ان سے کافی ہے۔ دیکھو مسجد کی طرف تمام دروازے جو صحابہ کے گھروں کی طرف کھلتے تھے سب بند کر دیے جائیں، صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دروازہ رہنے دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3654 سلیمان نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان انتخاب کے لیے کہا جاتا تو سب میں افضل اور بہتر ہم ابو بکر کو قرار دیتے، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3655 سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اپنی امت کے کسی فرد کو اپنا جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے دینی بھائی اور میرے دوست ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3656 کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ پھر آئیو۔ اس نے کہا اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو؟ گویا وہ وفات کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے نہ پا سکو تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلی آنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3659 زید بن واقد نے بیان کیا، ان سے بصر بن عبید اللہ نے، ان سے عائز اللہ ابو ادریس نے اور ان سے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے گھٹنا کھولے ہوئے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھ کر فرمایا، معلوم ہوتا ہے تمہارے دوست کسی سے لڑ کر آئے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان کچھ تکرار ہو گئی تھی اور اس سلسلے میں نے جلدی میں ان کو سخت لفظ کہہ دیے، لیکن بعد میں مجھے سخت ندامت ہوئی تو میں نے ان سے معافی چاہی۔ اب وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہیں اللہ معاف کرے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ندامت ہوئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور پوچھا کیا ابو بکر گھر پر موجود ہیں؟ معلوم ہوا کہ نہیں، تو آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے بدل گیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ڈر گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم زیادتی میری ہی طرف سے تھی۔ 2 مرتبہ یہ جملہ کہا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا اور تم لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں اور اپنے جان و مال کے ذریعے انہوں نے میری مدد کی تھی، تو کیا تم لوگ میرے دوست کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں؟ آپ نے 2 دفعہ یہی فرمایا۔ آپ کے یہ فرمانے کے بعد پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کسی نے نہیں ستایا۔ صحیح بخاری حدیث عبدالعزیز بن مختار نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد حذا نے، کہا ہم سے ابو عثمان نے بیان کیا
کہا کہ مجھ سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ ذات السلاسل کے لیے بھیجا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ میں نے پوچھا اور مردوں میں؟ فرمایا اس کے باپ سے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے۔ اس طرح آپ نے کئی آدمیوں کے نام لیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3662۔ عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی، انہیں سالم بن عبداللہ نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا کپڑا، پاجامہ یا تہبند وغیرہ تکبر اور غرور کی وجہ سے زمین پر گھسیٹتا چلے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے کپڑے کا ایک حصہ لٹک جایا کرتا ہے، البتہ اگر میں پوری طرح خیال رکھوں تو وہ نہیں لٹک سکے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو ایسا تکبر کے خیال سے نہیں کرتے، اس لیے آپ اس حکم میں داخل نہیں ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ میں نے سالم سے پوچھا، کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں یہ فرمایا تھا جو اپنی ازار کو گھسیٹتے ہوئے چلے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ان سے یہی سنا کہ جو کوئی اپنا کپڑا لٹکائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3465۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں کسی چیز کا ایک جوڑا خرچ کیا، مثلا 2 روپے، 2 کپڑے، 2 گھوڑے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیے، تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے ادھر آ، یہ دروازہ بہتر ہے۔ پس جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو شخص مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو شخص اہل صدقہ میں سے ہوگا اسے صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو شخص روزے دار ہوگا اسے صیام اور ریان سیرابی کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جس شخص کو ان تمام ہی دروازوں سے بلایا جائے گا پھر تو اسے کسی قسم کا خوف باقی نہیں رہے گا، اور پوچھا کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے بلایا جائے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے اے ابو بکر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3606۔ سفیان سوری نے خبر دی، کہا ہم سے جامع بن ابی راشد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو یعلا نے بیان کیا، ان سے محمد بن حنفیہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل صحابی کون ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ میں نے پوچھا پھر کون ہیں؟ انہوں نے بتلایا اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ مجھے اس کا اندیشہ ہوا کہ اب پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد تو کہہ دیں گے کہ عثمان رضی اللہ عنہ، اس لیے میں نے خود کہا اس کے بعد آپ ہیں۔ یہ سن کر بولے میں تو صرف عام مسلمانوں کی جماعت کا ایک شخص ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3671۔ محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے سعید نے، ان سے قتادہ نے، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر احد پہاڑ پر چڑھے تو احد کانپ اٹھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد قرار پکڑ کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3675۔